كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روح القرآن۔ آج اس میں ہم کریں گے پارہ نمبر 19 پارہ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے۔ یہ پاروں کے نام بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے سیٹ ہوئے ہیں، اس پہ بھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور سیکھیے گا۔ آج ہم اس پارے کو سورۃ فرقان کی آیت 21 سے کنٹینیو کریں گے اور 77 تک یہ سورت پوری کی پوری انشاءاللہ اس میں، اور اس کے بعد پھر اگلی سورات بھی ہوں گی۔ آیت نمبر 21 سے 25 ان کا ٹاپک ہے کفار کی نیکیوں کا انجام۔ ہم دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف نیکیاں کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا پھر اپیرنٹلی اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے، وہ بھی کچھ نہ کچھ نیکیاں ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت 177 جس کو آیت بر بھی کہا گیا، اس میں ہم نے ایک چیز سمجھی تھی، اور وہ تھا کہ لیس البر ان تولوا، نہیں ہے نیکی صرف یہ کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو۔ اس کو اگر سامنے لے آئیں اس وقت تو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ہم اس کو بڑا بڑا کیٹیگرائز کر دیں تو 4 قسم کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ ایک بالکل نیچے کا طبقہ، کرمنلز، جس میں چور، اچکے، جسم فروشی کرنے والی عورتیں، یعنی کسی بھی معاشرے میں ان کو پسندیدہ نہیں قرار دیا جاتا۔ تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں تو دوسرا طبقہ جس کو ہم شرفاء کا طبقہ کہتے ہیں، شریف لوگ، نوبل، جو کہ عام طور پہ بہت سے ہوتے ہیں، میڈیوکرز، اچھے خاندانوں سے ہیں، الحمدللہ چوری چکاری نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں، اور نماز بھی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ اوپر ہمیں دین کے نام پہ بھی نہیں دکھتے اور نہ دنیا کے اعتبار سے۔ اس سے ذرا سا اوپر جائیے تو ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جن کو ہم پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، ان لیڈ ٹائپ لوگ جو ٹرینڈ سیٹس کرتے ہیں، اور ایک مہذب لوگ کہہ لیجئے، ڈاکٹرز ہیں اور بہت ہی زیادہ دنیاوی اچھی اچھی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ فورتھ جو سب سے اوپر کا لیول آ جاتا ہے پھر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی سوسائٹی کے ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، علماء کرام، مشائخ، مفتی، پلس دین کی دعوت دینے والے، امام، امامت کرانے والے۔ اب اگر اب ان چاروں کو دیکھیں تو اپیرنٹلی سب سے اوپر والا گروہ سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن ہے، سنت ہے، ریلیجسلی وہ اسٹرانگ لوگ ہیں، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی عزت تو بہت کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مقام تک کوئی پہنچنے کی خواہش کرے کہ نہ کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں یہ سب قسم کے لوگوں میں یہ لوگ سب سے اوپر نمایاں ہوتے ہیں، ان میں دین کی باتیں جس کو ریچولز کہہ لیں ان کا بہت شوق ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے بھی آتے ہیں، داڑھی کتنی ہو، شلوار کتنی اونچی ہو، سجدہ اوپر ہو نیچے ہو، یعنی یہ لوگ الحمدللہ دین میں ان چیزوں کو جو کہ بہت ہی ایک پریزروڈ فارم میں ہونی چاہیے اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن موسٹلی نہ بھی کہیں تو عمومیت کے ساتھ دیکھیں تو اخلاقی طور پہ لوگوں کو ان سے گلے ہوتے ہیں کہ کہیں مثال ہے کہ یہ دین کے نام پہ سختی کر رہے ہیں، گھر والوں پہ یا باہر یا آپس میں بھی دلوں میں بغض اور کینے ہیں، عزت اتنی نہیں کرتے دوسرے دینداروں کی جتنی کرنی چاہیے۔ جب آپ اس سے دوسرے سیکنڈ گروہ پہ جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے کہ ان کے پاس ریچولز بہت تھوڑے ہوتے ہیں، نماز روزہ ہو گیا تو ہو گیا، جمعے کی نماز پڑھ لی تو بہت ہے، عید پہ پڑھیں گے، ایسی باتیں، لیکن اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عزت کیجیے۔ ایون گھر کے ڈرائیور سے بھی بات کریں گے تو آپ جناب کر کے بات کریں گے، لیجیے دیجیے والا انداز ہوگا۔ تیسرا لیول جو درمیان والے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ نیکی بھی کوئی نہیں چھوڑتے تو گناہ بھی نہیں چھوڑتے، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کھلے ملے، جس کو خلط و عملاً صالحاً وآخر سیئا کا لفظ سورۃ توبہ میں دیا گیا، گھلے ملے عمل سب کچھ۔ جو فورتھ طبقہ ہے جس کو بالکل ہی کسی معاشرے کا پسا ہوا اور بدنام طبقہ لوگ کہتے ہیں، نیکی وہ بھی کرتے ہیں، مثلا محرم آئے گا تو سبیلیں لگیں گی، اسی طرح کہیں جا کر یہ کہیں کنواں کھدوا دیں گے، تو پتہ کیا چلا، جس بات کے لیے میں نے اتنی بات آپ کو یہاں بتائی کہ یہ مت سوچئے کہ صرف مسلمان ہی نیکی کرتا ہے،
لیکن کفار کی نیکیاں، جیسے نان مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سوشل ورک ہے، سوشل جسٹس ہے، انصاف بہت ہے، صفائی بہت ہے، اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی کوشش ہے. تو نیکیوں کا تو ادھر بھی اب فرق صرف کتنا ہے، رائٹیس ڈیڈس اینڈ گڈ ڈیڈس. وہ نیکی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کی جائے اور آخرت میں اجر پانے کی امید پہ ہو اور اللہ کے لیے ہو، اس کو آپ کہیں گے رائٹیس ڈیڈس. ان میں کسی ایک یا تینوں سے مبرہ جو چیز ہے اس کو آپ گڈ ڈیڈس کہیں گے. تو کفار کی نیکیاں گڈ ڈیڈس تھے. اللہ نے ایسی چیزوں کا کیا بتا دیا، وقال الذین لا یرجون، یعنی وہ کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں اتارا گیا ہمارے اوپر بھی کسی فرشتے کو، یا ہم بھی دیکھتے رب کو. اللہ کہتے ہیں بے شک انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں، یعنی دیکھو چھوٹا منہ بڑی بات، خود کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اور بہت ہی بڑی سے بڑی انہوں نے سرکشی کی. کوئی بات نہیں، ایک دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن اس دن کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں ہوگی. کون؟ جنہوں نے جرم کیے. اور اس دن تو یہ کہیں گے بس دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، یہ ہے اصل میں جملہ. اور وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو بھی کام انہوں نے آگے اچھے اچھے کر کے بھیجے ہوئے تھے ہم کیا کریں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وہ ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں نا، روشن دان سے اب جب دھوپ آتی دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یلو پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کو یہاں ہباء منثورا کہا گیا، یعنی بالکل اڑا دیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ جس نے آخرت کے لیے نیکی کی نہیں اس کو وہاں اجر نہیں ملے گا. ہاں زیادہ زیادہ یہ کہ دنیا میں ان لوگوں کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے اچھا لائف سٹائل مل جاتا ہے. اس کے بعد آگے بری دوستیوں کا انجام ہے. آیت 26 سے 29 میں، الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تو بادشاہی رحمان ہی کے لیے ہے، اور کافروں پر یہ دن بہت مشکل ہوگا. کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم، اس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، مراد ہے کہ اپنی انگلیاں چبائے گا. پھر کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پہ، اتخذت مع رسول سبیلا، کہ میں رسول کے ساتھ راستہ بناتا، میں رسول کے طریقوں پہ چلتا، اس کے لائف سٹائل کو برا نہ کہتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں وہ فلاں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس نے مجھے ذکر یعنی نصیحت کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. اور انسان، شیطان تو ہے ہی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا. اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ جملہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہاں دوستیوں کی بات ہو رہی ہے. وہ دوست جس نے انسان کو گمراہ کیا ہوگا، انسان اس کا نام لے کر کہے گا کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ذرا سے اس کو سوچئے، ہم بھی اپنی دوستیوں کے قبلے درست کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہر ایک دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے اور وہ زیادہ وقت کن کے ساتھ گزارتا ہے. پیچھے ہم نے حضرت نوح کے بیٹے کے ڈوبنے کی وجہ دیکھ لی تھی کہ وہ کفار کے ساتھ لگ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بری دوستیوں سے بچائے. ہاں اگر کوئی برا آپ کا دوست ہے، یا اگر آپ کی دوستوں میں کسی کا رجحان برا ہے تو اس کو نہیں چھوڑیے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اچھی بات کی دعوت دیجیے. اور بیڈ کمپنی میں اچھا بندہ بھی برا بن جاتا ہے، اور اچھی صحبت میں برے بندے کو بھی شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے. اسی لیے اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ ہے قیامت کے دن کے جو ہونے والا ہے. آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی، اور کہے گا رسول اے میرے رب، یا ربی، ہاں ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. یہ کیا ہوا؟ ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے سفارش کی، اور یہاں شکایت ہوگی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش برحق ہے، لیکن ہر ایک کی سفارش نہیں ہوگی. تو یہ آیت ہر مسلمان کے لیے قابل غور ہے. اس میں جو اصل نقطہ ہے نا وہ کیا ہے؟ قرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو ترک کرنا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ترک کیسے کیا جائے؟ ابھی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر دورہ قرآن میں بھی پڑھیں گے، پھر رات کی تراویح میں بھی پڑھیں گے. لوگ تو ہر طرف قرآن کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے کہ یہ قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑے ہوئے تھے. اور اگر آپ آیت کے عربی پہ دیکھیں، اس پہ ایک لیکچر بھی ہے اسی نام سے، قرآن کو پکڑ کر چھوڑنا.
ہمیں کچھ قسمیں سمجھ آتی ہیں کہ کس قرآن پاک کو چھوڑنے کی کیا صورتیں ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے قرآن کو نہ سننا، کچھ لوگ نہیں سنتے، کچھ سنتے تو ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے اس پہ۔ اچھا، کچھ سنتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر یہ سب بھی کر لیا الحمدللہ تو قرآن پاک کو حاکم نہیں مانتے، یعنی اس کے فیصلے اپنی زندگی میں اور اپنی عدالتوں میں نہیں لاتے۔ یہ سارا کچھ بھی ہو جائے تو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، اسی طرح قرآن کے ذریعے اپنے مردہ دلوں کا علاج نہیں کرتے۔ قرآن میں شفا ہے، روحانی علاج بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ تو جب قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو چند سیکنڈ سوچئے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے، اور جو ہر طرف مسلمان بس بری بری باتوں میں اور برے برے الزامات میں ہیں، کیا اس کی وجہ قرآن کو چھوڑنا تو نہیں؟ یہ آپ کی میری قرآن سے دوری، آج آپ دیکھیے کہ کتنے تکلیف اور صدمے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ہم دن میں 5 نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور موسٹلی ہمیں نہیں آتی۔ اول تو ہم کرتے ہی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو بچپن سے پڑھی نہیں ہیں، پھر نماز کا ترجمہ نہیں آتا، التحیات للہ کا ترجمہ کتنوں کو آتا ہے؟ تو یہ ضرورت ہے اس وقت کی، آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی، جس پہ آپ کا وقت لگے، جس پہ آپ کا مال لگے، جس پہ آپ کی سکلز لگیں، جس پہ آپ کے گھر لگے، آپ کی گاڑیاں نکلیں، جس کام کے لیے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کو لے لیجئے، قرآن کو دیجئے، قرآن کے لینے اور دینے کے بیچ میں جو سیکھنا ہوتا ہے اس کو سیکھیے، یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے چن لے اور زندگی کے آخری لمحے تک ہم اس قرآن کے خادم بن کر اس کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 34 میں اس کا ٹاپک ہے جس کا ہادی، یعنی ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا اللہ ہو، اسے دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمنی ہوئی، اور یہ جو سورہ فرقان ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو لکھ لیجئے، اس کا مین ٹاپک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ ایمان بھی رسول نہیں تھا مکہ والوں کا، سامنے گھر کے پلے بچے کو دیکھ رہے ہیں، صادق اور امین اس کو سمجھے تھے، سب کچھ کیا تھا، جھوٹ نہیں آپ نے بولا، آپ کا اخلاق بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھلے تو لوگ اب دشمن بن گئے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں کبھی زہر حلاحل کو قید نہ سکا کن۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کی طرح ہر نبی کی دشمنی کی گئی۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے لائف سٹائل پہ چوٹ پڑتی ہوئی دکھتی تھی، وہ کہتے تھے اس آواز کو بند کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو راہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اور ایک اعتراض جو بالکل بے تکا اعتراض تھا کہ کیوں نہیں پورا قرآن اکٹھا اتارا، یہ کیا ہو گیا تھوڑا جی آج یہ آیت اتر گئی مجھ پہ، آج یہ اتر گئی، جملۃ واحدہ۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا پڑھنا کیوں ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس سے آپ کے دل کو تھما دیں، اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس کو ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہم الحمدللہ ایک پارہ ایک نشست میں کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ایک بھی آیت نہیں چھوٹ رہی، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا فاسٹ پیس ہے۔ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بھی بہت ہے، الحمدللہ، شکر ہے اس پہ بھی، لیکن جو لوگ اس کا مزہ لے چکے ہیں اب ان کے لیے اس آیت میں ایک دعوت ہے، کیا کہ رتلناہ ترتیلا۔ اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیے۔ رمضان کے بعد اکثر قرآن پاک کے کورسز آفر ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی آفر کرتے ہیں۔ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ کو سبیل الجنہ 23 کا فلائر دکھے، وہ آپ کے لیے، جا کر اس پیج کی انفارمیشنز پڑھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ ایک بار مجھے بھی تو اس کتاب کو فاتحہ سے ناس تک ترجمے سے، تجوید سے اور تفسیر سے، اور پھر سب سے بڑی بات زندگی کی حکمتیں، لائف ٹائم جو ہماری کہہ لیجئے کہ ٹپس ہوتی ہیں زندگی گزارنے کی، وہ کرنے کی دعا کیجئے۔ اپنی بچیوں کو لے کے چلیے ساتھ، کل زندگی گزارنی ہے، اپنے بیٹوں کو لے کر چلیے۔ تو یہاں اس آیت سے جو آپ کا میرا عمل یہ ہے کہ اگر آج مسلمانوں کی نسلوں پہ کسی کی نظر بھی ہے، اگر وہ ان کو بہکانا بھی چاہ رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب جب پکڑ لیں گے ہاتھ میں اور اہدنا الصراط المستقیم کا جواب مل جائے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
تو پھر انشاءاللہ ایسی نسلوں کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اصل میں ہمارے بچے بھی اور ہم خود بھی آج پریکٹیکلی قرآن سے دور ہیں، اسی کا فائدہ اٹھا کر دنیا میں مختلف معاملات ہو رہے ہیں۔ آگے دوبارہ پھر ماضی کی عبرتناک داستانیں ہیں 35 سے 40 میں۔ یہاں سب سے پہلے قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کا۔ اللہ تعالیٰ بار بار انبیاء کرام کے قصے کیوں لے کر آتے ہیں؟ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو ان آیات میں پہلے موسیٰ اور ہارون کا قصہ، پھر قوم نوح کی بات ہے، حالانکہ ترتیب زمانی میں حضرت نوح سب سے پہلے تھے، پھر اس میں قوم عاد، سمود اور اصحاب الرس مختلف کیے۔ یہ پھر اینڈ پہ اگر یہ دیکھیں کہ بستی جس پہ پتھر برسائے گئے یہ قوم لوط تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے قصوں کا بس ایک ایک ہیڈر چلا کر آپ کو مجھے کیا بتاتے ہیں کہ گستاخان رسول کا برا انجام ہوا۔ ہر دور کے نبی کی گستاخیاں کی گئی، اس لیے آیت 41 42 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جو یہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی کنکھیوں سے دیکھتے، کبھی اشارے کرتے، وہی زہراؤ کا، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس ان کو تو مذاق ہی سوچتا ہے، اور کہتے کیا تھے، احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، دیکھو دیکھو ان کو اللہ نے بلا رسول چننا تھا۔ یعنی آپ دیکھیے آج بھی لوگ دیندار کو ہلکا جانتے ہیں، ایک دنیا دار استاد ہو اور ایک دیندار استاد ہو بچے کا، دونوں کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی کی زندگی میں بھی لوگ توہین رسالت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کی فکر نہ کریں، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ خود ہی دیکھ لیں گے، حِینَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِیلًا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو اس وقت کیا پتہ چلے گا کہ کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد بڑی ہی اہم اور فیمس آیت ہے سورۃ فرقان کی 43 سے 44، ٹاپک کیا ہے؟ نفس کی پیروی بھی شرک ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا بھلا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنی خواہش کو خدا بنا لیتا ہے؟ أَفَأَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ان کے اوپر وکیل ہو سکتے ہیں؟ کیا پتہ چلا نفس کو خدا بنانا، ہر کام اپنی خواہش اور مرضی سے کرنا، یہ خواہش کو الہ بنانا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بہت ساری ہماری خواہشوں پہ چوٹ پڑتی ہے۔ انسان کا نفس کھلا پھرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی جانور کو دیکھیے، وہ گلے میں رسی ڈلوانا نہیں پسند کرتا، کوئی پرندہ ہے تو وہ پنجرے میں قید ہونا نہیں چاہتا۔ فطرتاً انسان کے چھوٹا بچہ دیکھیے، آپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں وہ کپڑے اتار کے پھینکتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں آؤ تمہیں کھانا کھلاؤں، وہ کہتا ہے میں خود کھاؤں گا۔ تو یہاں خواہش کی غلامی، افسوس کے ساتھ آج کا کلچر خواہشوں کو پروموٹ کرنے رہا ہے۔ اور اس میں پھر میں عادتاً آپ کو کہوں گی کہ ایز اے مدر بچوں کو بچپن سے ہی بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات کریں اور آپ ان کی ہر بات مانتی جائیں، اس کا اپوزٹ کیجیے۔ بچے کو ماں کی بات ہی ماننی ہے، ابو ہی کی بات ماننی ہے۔ پھر ذرا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ہم بڑی محبت میں لاڈ میں، بیٹا کیا کھاؤ گے، بیٹا کیا پہنو گے، بیٹا آپ کو میں کیا دلاؤں۔ ٹھیک ہے، ایک سرٹن ایج کے بعد بچوں سے یہ پوچھنا چاہیے، ان کو ڈیسیژن میکنگ کی عادت ہو، اچھے برے کا فرق ہو، لیکن بہت چھوٹی عمر میں جب تربیت نہ ہوئی ہو اور صرف کینڈیز اور کھانے اور آئس کریم کے فلیورز پوچھنا، یہی چیز آہستہ آہستہ پھر ان کی خواہش کو موٹا کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہمیں دکھیں گی۔ آیت 45 سے 50 میں الم تر الی ربک کیف مد ظلہ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور کرو۔ جیسے ایک بڑی مشہور سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا قصہ تو گزر چکا، اب ہم کیسے دیکھیں؟ تو مراد کیا ہے؟ غور کرو۔ اور یہ بھی ایک بڑا پیارا انداز ہے، تمثیلی انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سایوں کے بڑھنے کم ہونے کی بات کی، سورج کی بات کی، پھر اس کو آہستہ آہستہ کھینچ لیا جاتا ہے، کیسے صبح پو پھٹتی ہے اور سورج نکلتا ہے اور 10-11 بجے بالکل سورج ہمارے سر پہ آتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم قبضناہ الینا قبضا جسیرا، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ پھر رات اور دن کی بات ہے، پلس ہواؤں کی بات ہے، پانی کی بات ہے۔ مان طہورا سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اور جانوروں اور بہت سارے انسانوں کو پلایا جاتا ہے۔ یعنی اتنی نعمتوں کا اگر تمہیں بل دینا پڑے تو کیا کرو گے؟ اگر تمہیں آرڈر کرنی پڑے تو لائنوں میں لگ جاؤ،
آج بھی سوئی گیس کا میٹر لگنے میں اتنا ٹائم لگ جائے، بجلی کا میٹر آنے میں ٹائم لگے، اگر یہ ساری چیزوں کا بھی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو کرو کیا؟ اصل میں جب رب نے نعمتیں دیں تو اس کا بل تو دینا ہے نا، ہیئر اور دیر، تو اس کا حق کیا ہے؟ جہاد بالقرآن۔ آیت 51 52 یہ بھی بڑی شہرت والی آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اب سورہ فرقان مکی صورت ہے، تو چلیے مختصر سفر ہی صحیح، لیکن اس میں بہت سارے لوگ جان چکے کہ مکہ میں جہاد بالکل نہیں ہوا، اجازت ہی نہیں تھی، کفوا ایدیکم کی آیت تھی، تو پھر یہاں کون سا جہاد ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کی بات، قرآن سے جہاد۔ دیکھیے اسلام کی دشمنی کافر سے نہیں کفر سے ہے، یہ جملہ لکھیں گے آپ کو یہ سارا موضوع سمجھ آ جائے گا۔ اگر کافر سے دشمنی ہے تو تلوار چاہیے کافر کی گردن کاٹنے کے لیے، تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے، ورنہ تو 13 سال کا صبر کون کرتا؟ اتنی پرسیکیوشن، اتنے فتنے، دین پہ عمل کرنے کی قیمت اتنی چکائی، تو اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو لیتے اور نکل جاتے، اور جنہوں نے بعد میں بہادری کے اتنے جوہر دکھائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، وہ مکہ میں بھی کرتے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ اسلام کافر کو نہیں کفر کو مٹانا چاہتا ہے۔ اور کفر کو کیسے مٹایا جائے گا؟ قلم پکڑ کے۔ اور یہاں ایک جملہ لکھ لیجئے، جو قوم قلم پکڑ لیتی ہے اس کو تلواریں پکڑنے کی نوبت نہیں آتی، وہ تو پھر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے کہ کوئی گھر بیٹھے کوئی اچھے بندے کو بھی دھمکیاں دیتا رہے، ادروائز ہمارا آج کے دور کا بھی یہی جہاد ہے۔ قرآن کی تعلیم کو پانی کی طرح عام کر دو۔ ایک تو اس پہ اسی نام سے ایک لیکچر بھی ہے، 5 محاذ، یعنی آپ جب قرآن کے ساتھ باہر دنیا میں نکلیں گے نا، ایک کورس کر لیں، تھوڑا قرآن سیکھ لیں، اس کی سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ کے پاس 5 مختلف محاذ ہیں جن پہ آپ نے کام کرنا ہے، جس میں جہالت کو بھی مٹانا ہے، جس میں فرقے واریت کو بھی ختم کرنا ہے، جس میں گھروں کی بے عملیوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو جس طرح کسی پودے کی جڑوں میں آپ پانی دے دیں تو فطرت کے طریقے کے مطابق پانی آخری پتے تک بھی پہنچے گا۔ تو گراس روٹ پہ قرآن پھیلائیے۔ آج ہے اوپر اوپر لیکن اندر روح نہیں ہے۔ ہماری ماسیاں، ہمارے ڈرائیورز اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر قرآن پڑھے ہو تو ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ چوریاں کریں گے، یہ وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور اسی طرح باہر دنیا کو دیکھیے کہ نان مسلم اگر مسلمانوں پہ کوئی زیادتی بھی کرتے ہیں نا، تو میں اس کو محسوس کرتی ہوں کہ ایک ریئیکشن ہے کس چیز کا، کہ تم نے ہمیں ہمارے حصے کی چیز نہیں دی، ہم تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اسلام ایک امانت تھا، یہ قرآن ایک امانت تھی دوسروں کی۔ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ بار بار فرماتے ہیں، اے لوگو، او مین کائنڈ، بس آپ کو مجھے مل گیا ورثے میں، آپ نے میں نے اس قرآن کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ علم لیجئے، علم دیجئے اور اس پہ خرچ کیجئے۔ 3 ہی لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق رحمت کے قریب اور اللہ تعالیٰ کی لعنتوں سے دور کیا گیا۔ تو آپ یا تو قرآن لینے والے بن جائیں اور دینے والے، یا پھر اس کے لیے سپانسرز بن جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا تقابل ہے چیزوں کا، یعنی آیت 53 میں قدرت کا کرشمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنا ممکن چیزیں ممکن دکھ رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ ذات جس نے 2 دریاؤں کو مرج کر دیا، جوڑ دیا، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے۔ کھارے اور میٹھے پانی کی بات ہے، دونوں پانی اکٹھے بہتے ہیں، اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ میٹھا بن کر کھارے کے ساتھ چلتے رہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس اصول کو اپناتے ہوئے ہماری سسٹرز ابھی ذرا سا پریشان ہوئی تو آگے سسرال کا تذکرہ آ گیا اور بھی پریشانی۔ آیت 54، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر بنا دیا، فَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا، پھر اس کا نسب بنا دیا، یعنی ماں باپ بھائی بہن خون کے رشتے، وَالسِّحْرَ، یہ جو سحر لفظ ہے نا یہ سسرال ہے، ان لاز، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سوال یہ ہے کہ نمکین اور میٹھے پانی کے بعد سسرال کا ذکر کیوں؟ تو یہ ہے کھٹے میٹھے رشتے۔ ہم نے ایک لیکچر کیا تھا، اسی سیریز میں ہوا تھا، پی کے ٹرپ 22-23 میں، کھٹے میٹھے رشتے۔ یاد رکھیے کہ جو آپ کا میکا ہوتا ہے نا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، ان کو آپ سے ایک فطری محبت ہے، کہے نہ کہے کوئی۔ ماں بچوں کی محبت فطری ہے، عام طور پہ دکھتی نہیں ہے، اور یہ کب دکھے گی؟ جب دونوں میں سے کوئی ایک تکلیف میں ہوگا۔ بھائی بہن بظاہر ایک دوسرے کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے، لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، اور سگے جو ہیں وہ تو ضروری لڑتے ہیں، بچپن میں بھی لڑتے ہیں، بڑے بھی لڑتے ہیں، اور جو چھوٹے ہوئے نہیں لڑ رہے سمجھے کہ وہ سگے نہیں، کوئی گڑبڑ ہے۔
بڑے ہو کر وراثت تک لڑیں گے، ورثے پہ، کبھی رشتے ہونے نہ ہونے پہ لڑیں گے، لیکن ایک ٹیسٹ ہے، ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کا آپ سے پیار ہے کہ نہیں، آپ کی بہنوں سے، یا آپ کا ادھر معاملہ، تو وہ وقت جب سب میں سے کوئی کسی تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں، ضرورت مند ہے، آپ کے اپنے گلے سے نہیں اترتی کہ نہیں میرے بھائی بہن کھا لیں، آپ کو اپنی ذات پہ بوجھ لگتی ہیں وہ نعمتیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، تو سسرال میں یہ سب کچھ لینا پڑتا ہے، خدمت میں عظمت ہے، محبت فاتح عالم۔ اصل دیکھیے کہ عقل مندی پتہ کیا ہے، غیروں کو اپنا بنائیے۔ ہمارے اکثر کہتے ہیں جی غیروں میں شادی ہوئی کہ اپنوں میں ہوئی، مراد تو یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ برادری میں ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ غیر اور اپنے کا کیا فرق ہے۔ سگی بہنوں کے گھر شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی، لیکن نہیں نپتی، لیکن غیروں میں بہت اچھی نپ جاتی ہیں۔ آپ اپنے بھائی کی بیٹی لے آئیں، نہیں بنی، پھپھو اور وہ بھتیجی جو تھی وہ نہیں ساتھ رہ سکی، اور غیر جو بہو ہے وہ آپ کا گن گاتی ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ہے، اللہ نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اور زندگی میں یہی حسن ہے۔ ہم پچھلے پارے کی آخری آیت کو بھی ادھر جوڑ سکتے ہیں 18 پارے کی، کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ کچھ رشتے بھی آزمائش ہوتے ہیں، کئی نیگیٹو فیلنگز بھی، اور اسپیشلی جب تزکیہ نہیں ہوا ہوتا تو گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میاں کو سسرال کے خلاف، ماں کے خلاف، بہنوں سے کاٹنا توڑنا، اور اسی طرح دوسری طرف جب ہاتھ لگ گیا تو بیوی کے خلاف، بھابھی کے خلاف بہنیں کر رہی ہیں بھائی کو، تو یہ سب چھوڑ دیجئے، قرآن کو زندگی میں پرائرٹی بن لے آئیے۔ آپ اتنے مصروف ہو جائیں گے، آپ کو یہ بھی نہیں پڑھنے کا وقت رہے گا کہ اس وقت فلاں کا موڈ کیسا ہے، فلاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ہم ماشاءاللہ کتابیں پڑھے نہ پڑھے، ہم لوگوں کو پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہیں، ان کے تو منہ پہ لکھا ہوا تھا، میں تو ان کی آنکھوں میں پڑ گئی، ان کا تو لہجہ ایسا تھا۔ تو زندگی میں خوبصورتی کے ساتھ چلیے، اور یہی ساری باتیں مردوں کے لیے ہیں۔ ایک مرد اگر داماد بن گیا ہے تو اب کوئی وہ شیر تو نہیں بن گیا کہ سسرال والے اس کا نام سن کے ڈرنے لگ جائیں۔ تو محبت دیجئے، محبت لیجئے، عزت کیجئے، عزت کروائیے۔ پھر اس کے بعد آگے 55 سے 60 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی مکہ والوں کے عقائد پہ تنقید بھی ہے، اور ان کو راستے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے نفس وسلم موضوع ہے اس صورت کا، ایمان بالرسول۔ ہم نے ایک سال پورا اس کو تھیم ہی پارے کو دیا تھا، ایمان بالرسول کا۔ لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیوں نہ کی مکہ والوں نے؟ کیونکہ اللہ کی قدر نہیں تھی۔ جو بندہ آپ سے دور ہوتا ہے یا جس سے آپ قدر نہیں کرتے تو آپ اس کی بات کی بھی قدر نہیں کرتے، تو لہٰذا یہاں شرک کی باتیں بھی کر دی گئیں، اور ساتھ ہی نفس وسلم کے لیے کیا لفظ آئے؟ مبشرا و نذیرا۔ پھر آپ دیکھیں نفس وسلم کی بے غرضی، قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے اس پہ کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا، بس میرا ایک ہی اجر ہے۔ بہت ہی پیاری بات ہے، ہر استاد کو یا ہر دین دینے والے کو یہ جملہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ میں تو تم سے اس پہ اجر کچھ نہیں مانگتا، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تم میرا صدقہ جاریہ بن جاؤ، تم رب کے طرف رستہ بنا لو۔ اب دیکھیے کہ فطرتاً دین سکھانے والا خاص طور پہ اور دنیاوی استاد بھی یہی چاہتا ہے کہ جو چیز وہ سکھائے اس کا شاگرد یا اس سے سننے والا سیکھنے والا اس پہ عمل کرے۔ بس میرا تحفہ تم ہو، تم وہ کام کر سکتے ہو جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے توکل کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ توکل سکھایا گیا، اور آگے ذرا سا آگے ہم پڑھیں گے، اس میں بھی آیت سجدہ آ رہی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب